جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی یہ کرامت کہتے ہیں ولی نے کر دیا. بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے, فرماتے تھے ہے دودھ ہی, لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا, اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی, اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا, اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ. تو فرمانے لگے در اصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ. کہتے اب کو بندہ کہتا ہے جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں, مکھن کو نہیں مانتا, میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں, لسی کو نہیں, میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نہ گھی کو نہیں مانتا. تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے, اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے, اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا, یہ بھی دراصل انکار. او خدا کے بندے, ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں, ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت, نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت. اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں, نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو. خبردار, حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا, یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا. خبردار, اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی, وہ تو 34 بار ہوئی, وہ تو خواب میں حضور گئے تھے. وہ خدا کے بندے خواب میں تو جانے معبود کتنی بار گئے, لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی, یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے. اور پھر معراج کی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے. کبھی کبھی نا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے, اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہو نا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں, تو وہ کس کو سنائے؟ کچھ لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے دست شفقت رکھنا, انہیں سب پہ رکھنا, تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں, کس سے کہیں؟ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا, تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا, کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا, تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے. اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا. کہتے جی سمجھ میں نہیں آتا, جی کیسے گئے, کس طرح گئے, کیوں کر کے گئے؟ تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں, حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں. پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی, جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے, وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچ ہی بیان کرتا ہے. ایک زمانے تک یہ جو دہری قسم کے لوگ تھے نا عقل کے پجاری, ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا, 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی. کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا. ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا, بڑا اعتراض ہوتا تھا, بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں. اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات, کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے. 500 550 سواری ہوتی ہے, ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے. اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں, تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا. اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا, اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں. اب ذرا ٹھہر گئے ہیں, اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اڑتا تھا. پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے, تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی, کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی. کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے. اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے. پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے, کیوں کر جا سکتا ہے, ممکن کیسے ہے, یہ مطلب کیسے ہو گیا, معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے
اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہوں آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا ہی سامان آتا ہے نا۔ اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ۔ حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث، یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے۔ بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، سیاستہ میں حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، اگر جہنم میں ہے تو میں روں گی، آہوزاری کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں۔ حضور بتائیں، تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا، حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا، حضور بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے کیوں نظر اٹھائی؟ فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرماؤ، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا۔ مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے تو کس طرح تو کس انداز میں، تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں۔ حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہیں جب چاہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے، پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف پہ، ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا۔ تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگائی جاؤ، کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح۔ عجیب فلسفہ کا تو حضور، تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی، حضرت جبریل کے پر تھے، براق تھا، تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی، تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی، پھر آئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا تو 50 ہی قبول ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہیں، آپ کہیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں، انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے۔ حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے۔ کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا، دوبارہ براق پھر جانا ہے۔
ادھر پر دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا، 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے، پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ محبوب کی عظمت کو سمجھو، حضور جب چاہے، جس وقت چاہے، جس وقت چاہے، جس وقت دل چاہے، یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے۔ حضور کا جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمانوں، ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو، اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے۔ طبیعتیں ٹھنڈی رکھو، مزاجوں میں سکون رکھو، خوش ہو جایا کریں حضور کا۔ آپ یقین کریں، کسی جگہ محفل میلاد لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی۔ کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا۔ یہ نہ اپنے دل میں شوق پیدا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں، تو حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا۔ جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ سنگیو، یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں؟ اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر، کہ کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا، تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا۔ تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے۔ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا، میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے، اس کو زیادہ دینے چاہیے۔ اور اگر اس نے لے لیے، اب دے دیے، تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں۔ یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی، حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا۔ اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں۔ میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا، اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے، موقع مل جاتا تھا۔ تو میں نا باب السلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے، پگڑی بھی سادی، طبیعت بھی سادی، تو اپنی موج میں وہ جا رہے، مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے، تو اس نے کہا چل آج ہی نکل۔ دھکے دیتے ہیں نا، ان کی موج ہے، وہ دھکے دے رہے، تو بابا بڑا راضی ہے، یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے، جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو، اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے۔ اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے، ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا، اللہ ماشاء اللہ، ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ادھر سے بھی ٹینشن، ادھر سے بھی ٹینشن، کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، پریشان ہی رہتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے۔ بابا بھی بڑے فریش تھے، بڑی طبیعت ٹھنڈی، اس نے دھکے دیے، کہا چل آجی اللہ۔ تو بابا پتہ کیا کہتے تیری خیر ہوگے پہرے دارا، اے روزے دی جالی چوم لین دے۔ تو وہ کہا چل نکل، کہتا تیری خیر ہوگے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لیں۔ میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی، میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ پھر اس نے تیسرا دھکا دیا، چل نکل۔ بابا پھر کہتا تیری خیر ہوگے پہرے دارا، روزے دی جالی۔ اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا، باہر نکلے، مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو، ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آتی سی، کہندا پتر مینوں بھی پتہ ہے، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، میں پتہ ہے انہوں کی پتہ، میں تے پنجابی چ لگا اپنا۔ تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا، اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کے کہتا ہے بیٹے مولا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، چل سنا میرا پتر۔ وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، انہیں 50 لیا ہے، اے 40 لیں دینا۔ بھائی تو جو لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ، تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا، تو رسول اللہ کی بات سن۔ اب سننا تو انہی سے ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے، یا پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں، اور سارے لیتے بھی نہیں، تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے،
سن تو صحیح نا، اپنا رنجا تو راضی کر دا، شوق تو بیدار کر، طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر. یہ روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی کو سمجھو، ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا ہے. صحابہ فرماتے جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے. تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے. آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے. اب چوتھی بات سمجھیں، چوتھی بات سمجھیں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اور جس کو لوگوں نے ماننا ہوتا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو تو پھر ہی لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہو، پھر ہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں. یا بندے میں جود و نوال ہو، سخی ہو، خرچ کرتا ہو، احسان کرتا ہو، یا پھر اس میں حسن و جمال ہو، سونا بڑا ہو، پیارا بڑا ہو. یا تیسری بات یہ ہے کہ فضل اور کمال ہو، اس میں کوئی بلندی ہو. اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا فرمائے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے سارے سونے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا تھا. خوبصورت تھے جناب داؤد علیہ السلام. اور جناب یوسف، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملا رومی نے لکھا ہے، جب قحط پڑ گیا تھا نا مصر میں، تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم غلہ سٹاک کر لیا تھا، تو ابتدائی طور پر آپ نے یہ تجویز دی تھی اور یہ حکمت عملی اپنائی تھی. آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ فی الحال تمہیں گندم نہیں ملے گی، جس کو بھوک لگے نا وہ میرا چہرہ دیکھ لے آ کے، جس کو پیاس لگے وہ میرا چہرہ دیکھ لے. اور یہ ایسا ہوتا ہے. سیتے پنجابی ہے ساڈے تے کہندے تینوں ویکھیں بھوک مر گئی ساری. یہ تو ہوتا ہے نا جی، میری تے ویکھ کے ہی تجھے دیکھ جو لیا ہے. اب بات ختم ہو گئی. بھوک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید رکھا ہے. لوگوں نے تو آپ سے کہا گیا کہ جناب بھوک پیاس کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا بھوک پیاس لگتی تھی، قرآن پاک کی زیارت کرتا تھا، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی. تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنی قوم کو دی کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تمہیں آ کے مجھے دیکھنا ہے. تو 3 مہینے غلہ نہیں دیا. لوگ آتے جناب یوسف کا چہرہ دیکھتے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی. تو پنجابی کے ایک درویش بول پڑے، وہ کہنے لگے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی. 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوا جہانی. جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوا جہانی. تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا تھا. پھر نبیوں کے پاس فضل اور کمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو کمالات سنائے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مادرزاد اندھے کوڑے برس کے مریض آتے، آپ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی. آپ مٹی کی مورت بنا کے پھونکتے، اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا کر دیتا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے، اللہ نرم کر دیتا. حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے، 1000 بولیاں بولتے تھے. اللہ نے کمال عطا فرمایا. ہر پیغمبر کو اللہ نے شان دی، عظمت دی. جناب ابراہیم کے کمالات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ان کی شان جن کو بار بار قرآن مجید ان کے تذکرے کرے اور رب کہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں کیا بات ہے. بس میرے بھائی سمجھ لو، جب کسی کا فضل کمال لوگ دیکھتے ہیں تو پھر پیروی کرتے ہیں بلا مثال و بلا تشبیہ. اللہ نے نبیوں کو فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال دے کے بھیجا تاکہ لوگ ان کا کمال دیکھیں، ان کی غلامی کریں.
اور جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے سب سے بڑھ کر محبوب کو حسن و جمال عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر جود و نوال عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہاں اور محبوب کا حسن کہاں؟ کیا خوبصورت انداز اختیار کیا، کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مصر میں عورتوں نے ہاتھ کٹا لیے، لیکن حسن دیکھ کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ ان کا پورا حسن دیکھا ہے، ان کو دیکھا نہیں، تو اجے میرا یار نہیں دیکھا۔ تیرے نام پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں بیویوں نے ہاتھ کاٹے تھے، یہاں عرب کے مرد، اور انہوں نے حسن دیکھ کے کاٹے تھے، یہاں میرا نام سن کے لوگ۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مردان عرب بھائی حضور کا اور پھر نبی پاک کا جو جود و نوال ہے عطا کرنا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہر شے حضور سے سنی ہے، میرے پاس نہیں ہے یہ حضور سے سنا ہی نہیں، یہ تو سنا ہی نہیں نبی پاک سے۔ اور پھر جہاں تک حضور کے فضل و کمال کی بات ہے تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، حضور کا ایک ایک بال معجزہ ہے، آنکھ معجزہ ہے، کان معجزہ ہے، لبہائے مبارک معجزہ ہے، لعاب دہن معجزہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ، محبوب کی نظر مازاغ معجزہ، دست ید اللہ معجزہ، چہرہ وجہ اللہ معجزہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ، اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ۔ اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ نے محبوب کو معجزے دیے، اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، اتنے بڑے بڑے، میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں۔ اتنا عظیم معجزہ ہے نا واقعہ معراج۔ امت کو چاہیے تھا کہ یہ ہر روز جب بھی کوئی کہتا نا انہیں بڑی ترقی کی ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا اصل تو ہمارا حق ہے ترقی میں آگے بڑھنے کا، اس لیے کہ ہمیں ان رستوں کا مسافر بننا ہے جن رستوں پہ نبی پاک نے ہمیں چلنے کا کہا۔ تو میرے عزیز بھائی، محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی۔ اب وہ معراج میں بھی نا بندے بڑے پریشان ہیں، میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اب زمانہ ہو گیا، ایک گروپ ہے، میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اب ہر سال نہیں ہم دلیلیں دینا چاہتے کہ حضور خواب میں گئے کہ حقیقت میں گئے۔ یہاں عجیب منظر ہے، بعض لوگ نہ کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج جتنی بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے۔ میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات؟ خواب جو کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کے کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں، امریکہ گیا، وہاں سے برطانیہ آیا، وہاں سے ہالینڈ چلا گیا، وہاں سے افریقہ کے جنگل دیکھے، وہاں سے میں عرب آ گیا، میں نے جو ہے وہ دبئی اور مسقط اور یہ سارے ریگستان دیکھے، اور پھر اللہ نے مجھے موقع دیا اور مجھے حرم کی حاضری نصیب ہوئی خواب میں سارا دیکھ کے آیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اور اگر وہ کہے حقیقت میں صبح نکلا اور یہاں سے امریکہ گیا اور وہاں سے میں افریقہ آیا، وہاں سے برطانیہ، یورپ، یہ ہنسانے کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، وہاں سے پھر میں سارا عرب گھوم کے شام تک گھر آ گیا، صبح نکلا، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں؟
یہ ممکن ہے؟ آپ کہیں گے میاں صرف امریکہ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی کو جائے تو 14-15 گھنٹے کی، تو آپ تو ایک دن میں بمشکل وہاں پہنچیں گے صبح سے شام تک میں۔ آپ وہاں سے واپس کیسے آ گئے اور وہاں بھی چلے گئے اور یہاں بھی چلے گئے؟ یہ ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی تب ہے جب وہ کہتا ہے میں حقیقت میں گیا ہوں۔ یہ جو ابو جہل پریشان ہوا ہے نا، یہ جو ابو لہب پریشان ہوا ہے، یہ جو اتبا اتیبہ، میرے نال ناراض نہ ہویا جے، میں کدی انج دی گل کرنا روز تے کردا ہی نہیں۔ یہ جڑے بندے آج تک پریشان نے نا، کبھی کبھی کرتا ہوں چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ یہ جو آج تک پریشان ہے نا سارے، یہ پریشان اس لیے ہیں کہ حضور اگر کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ محبوب فرماتے میں گیا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہی ایک رات میں نہیں ہو سکتا، وہی ہفتوں مہینوں کا سفر ہے، وہی نہیں ہو سکتا تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی جایا آئے نہیں جا سکتا، لیلا رات کے تھوڑے حصے میں۔ حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر اتنا ہی دوسرا، پھر اتنا ہی تیسرا، پھر اتنا ہی چوتھا، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا کے سدرات ہار گیا، ایک کالیہ زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا، اگر محبوب کہتے ہیں نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی نے پریشان، یہ سارے تو پریشان رہے ہیں۔ چلیں ناراض کون سا آپ نے ہونا ہے، گھر والی بات ہے، سارے پریشان رہے ہیں اور سارے پریشان ہیں تو کسی وجہ سے ہی ہے نا۔ اگر محبوب فرماتے خواب میں گیا ہوں تو انہوں نے پریشان، یہ جو پریشانی ہے نا یہ اسی بات کی ہے کہ محبوب فرماتے میں گیا ہوں۔ اچھا پھر ایک اور پریشانی ہے، کچھ اس لیے بگڑ جاتے ہیں۔ چلے میں بزرگوں کے اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں، بڑوں کو سلام ہے کسی نے اگر کوئی دوسرا کال بھی کیا ہے، لیکن ویسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک بعض اس بات پر بھی اڑ جاتے ہیں محبوب گئے ہیں پر اللہ کا دیدار نہیں کیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ گئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ سے ملوں ہی نہ۔ اور پھر شیخ محقق شاہ عبد الاقصم محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس 2 دفعہ گئے، کسی کے پاس 4 دفعہ گئے، کسی کے پاس 6 دفعہ گئے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہو، تو وہ تو روز یہاں آئے ہوتے تھے، ان سے ملنے جانا تھا، ان سے ملنے جانا تھا۔ محبوب تو گئے، اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا، اور نبی پاک فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک جو اس کی شان کے لائق پشت پہ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ دست مبارک رکھا تو پھر میں نے مشرقوں کو بھی جان لیا اور مغربوں کو بھی جان لی، پھر سارے علوم مجھ پر واضح ہو گئے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عزت، کوئی عظمت بخشی۔ میری سرکار کو بے پردہ زیارت ہے، میری سرکار کو بے پردہ زیارت ہو تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ حضور کا واقعہ معراج یہ تو امت کے لیے شانوں کا باعث ہے، یہ تو عظمتوں کا باعث ہے۔ اس لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی، آج ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کہہ رہے تھے 27 رجب کو محفل نہیں کرنی چاہیے، یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے کہ 27 کو معراج ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ تو میلاد والی بات ہو گئی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں۔ میں کہ تو پریشان نہ ہو، میری جماعت بڑی پیار والی ہے، وہ تو سفر میں بھی میلاد کرتی رہتی،
ربیع ثانی میں بھی میلاد کی محفلیں. اب تو مجھے زمانہ گزر گیا سفر کرتے، وہ تو سارا سال ہی میلاد کرتے رہتے. آپ کیا بات کرتے؟ ہم کون 12 کا پابند رہے، سارا سال میلاد ہوتا. کہنے لگے جی 9 ہے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ 9 کو کر لیں، ہمیں کوئی پریشانی. ہم 27 رجب کو معراج کی محفل کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے 5 رجب ہے، آپ 5 کو معراج کی محفل کر لیں، ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات ہے. تو بلا وجہ کے الجھاؤ، بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے. بات کو ختم کرتا ہوں. کرنا کیا ہے، امت نے کرنا کیا ہے؟ واقعہ معراج سبق کیا دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے؟ واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا، وہ فتح کی طرف کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جد و جہد ہے، وہ کامیابی ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، وہ عروج ہے. وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر وہ عروج ہوا. وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، عروج کی طرف جانا. وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہو گئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی. ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، وہ میدان احد میں شہید ہو رہے تھے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو رہے تھے، اور ان کی سانسیں آخری چل رہی تھی بلکہ اکھڑ رہی تھی. تو قریب جو صحابہ کھڑے تھے نا، ان صحابہ کو مخاطب کر کے اس شہید ہونے والے صحابی نے ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا جا کے نا حضور کے غلاموں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ تم میں سے اگر ایک بھی موجود ہوا اور پھر کفار نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ گئے تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. تم موجود تھے اور لوگ پہنچ گئے، ہم موجود ہیں اور دین کے ڈاکو پہنچ جائے، ہم موجود ہیں اور ملحدین فتنہ گری کر کے چلے جائے، سیکولر ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ کے چلے جائے. یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ نئی نسل کو فلاں نے سازش کر کے بگاڑ دیا. لوگ سازش کرتے رہے تو پہرے دار کہاں تھے؟ بیٹا بگڑ گیا تو باپ کہاں تھا؟ شاگرد بگڑ گئے تو سوال یہ ہے کہ استاد صاحب کہاں تھے؟ اگر سالکین بگڑ گئے تو مرشد کہاں تھے؟ اگر قوم بگڑ گئی تو رہنما کہاں تھے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ امتی کا کام ہے، وہ غلامی کرے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. یہ حالات دیکھیں اعلیٰ حضرت کیسے بیان کرتے، کہتے ہیں حالات کچھ ایسے. دین کا کام کرنے والوں، دین کی بات کرنے والوں، دین کا پیغام دینے والوں، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک تو سونا جنگل، اوپر سے رات اندھیری، اور تیسرا بدلی بھی کالی چھائی. ایک تو حالات یہ ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کو تم نے پہرے دار رکھا ہے وہ پہرے دار نہیں، وہ ڈاکو ہے. یعنی ایک مسائل موسمی خراب ہے، اوپر سے جن کو تم پہرے دار اور چوکی دار سمجھ رہے ہو وہ ڈاکو ہے. ان حالات میں تمہیں دین کا پیغام دینا ہے اور خدمت کی ڈیوٹی کرنی. فرماتے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. او سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. بیدار ہونے کی ضرورت. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر کام لوگ نئی توانائی سے کریں گے، نئی فکر سے کریں گے، نئی ٹیکنالوجی سے کریں گے، جدت سے کریں، چیزوں کو سیکھیں گے، لیکن اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، حضور کا غلام بنانے کے لیے وہ نئے سے نئے منصوبے نہیں بنائیں گے. ان کو سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں کہ کتاب و سنت ہماری عملی زندگی میں کیسے نافذ ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارا شعوری بگاڑ ہے، یہ جو فکری انتشار ہے، یہ جو اس وقت ہر طرف وسوسوں کا غلبہ ہے،
ہمارا دین ہمیں کس طرح اس سے بچاتا ہے؟ ہمیں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حضور سے غلامی کا رشتہ نبھانا ہے۔ ہم نے اس دین کے لیے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ ایک قائد بھی تمہیں ملے تو آگے پہنچانی ہے، ہم نے وہ ڈیوٹی ذمہ داری سے کرنی ہے، سمجھدار ہو کے کرنی، دانا ہو کے کرنی ہے، مدبر ہو کے کرنی، حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے کبھی کبھی مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے، لیکن پھر حالات کی دقت کو نہیں دیکھا جائے گا، حضور کی غلامی کو دیکھا جائے، پھر ماحول کی تلخی کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی پاک کی رضا کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ وہ لشکر ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اب صحابہ اس بات پر جمع ہوئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اب حالات نے حضور کے وصال کے بعد ایک پلٹا کھایا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، معروضی حالات میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک رائے دی کہ ابھی یہ جو لشکر حضور نے روانہ کیا تھا نا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس لشکر کو بھی نہ بھیجا جائے، پہلے جو اندرونی اور معروضی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، پھر اس لشکر کو روانہ کریں گے۔ لوگوں نے اپنا نمائندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جناب عمر نے بارگاہ خلافت میں عرض کی، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں گزارش کی کہ اس لشکر کو بھی روانہ نہ فرمائیں، حالات کچھ بہتر ہو لیں، اندرونی معاملات پہ لشکر کو روانہ کریں گے۔ یہ ہے غلامی کا رشتہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبھاتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے لگائی ہے، دعا کرو میری نبھ بھی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال فرمایا عمر تمہیں تمہاری مار ہوئے، مجھے اس لشکر کو روکنے کا مشورہ دے رہے ہو جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے جملوں کا ولولہ دیکھیے، فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میرا گوشت بھی نوچنے لگے، اس قسم کے بھی حالات پیدا ہو گئے تو میں اس لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ وہ جائے گا، ہم یہ رشتہ نبھائیں گے، جو بات حضور نے کر دی اس پر پہرا دیں، ہم پھر پورا ڈٹیں گے، پھر پورا اس بات پر کھڑے ہوں گے۔ جب حضور نے لشکر روانہ کیا تو بات ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ وہ لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طرح کرے، امیر کسی اور کو بنا دے، ایک نوجوان امیر ہے۔ فرمایا تمہارا بھلا ہو جسے حضور نے امیر بنایا، وہی امیر رہے۔ اور پھر آپ حیران ہو گئے بات سن کے کہ حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے، جناب ابوبکر صدیق نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا ہے، خود ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے یا تو مجھے بھی نیچے اترنے دیں یا آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے۔ فرمایا نہ تو نیچے اترے گا نہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ پیدل کیوں نہ چلوں جسے میری سرکار نے امیر بنایا۔ میرے حضور نے جو فرما دیا، جو سرکار نے فیصلہ کر دیا، سانو قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس پہ کوئی لہت و لالہ نہیں، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں۔ امتی گنجائش ڈھونڈتا پھرتا ہے معاذن، راہ رخصت کا متلاشی۔ بہت سارے لوگ 10 جگہ سے مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش مل جائے، کہیں کوئی رستہ میرے ہاتھ آ جائے، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ غلاموں کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ غلام نے غلامی کر دی، غلام نے سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے، آپ نے غلام رکھا ہو، آپ اسے کہیں جا 5 کلو چینی لے اور وہ آپ کو مشورہ دے 2 کلو منگائے تو آپ اس کا مشورہ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے تو کام کر 5 کلو، وہ کہے جی کیا کر دیا، تو آپ کہیں گے میں تجھے بتانے کا پابند نہیں، تو ملازم ہے، تو ڈیوٹی کر۔ یہ عجیب غلام ہے، حکمتیں پوچھتے پھرتے ہیں، شریعت نے یہ کام کیوں ضروری قرار دیا، اس سے کیوں منع کیا؟ آپ غلام ہیں،
गुलाम हिकमतें नहीं पूछा करते। इमाम अहमद बिन हम्बल गुलाम खरीद के लाए, फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा हुजूर गुलामों का नाम तो नहीं ना होता, आप जिस नाम से आवाज देंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। फरमाया खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे तो नहीं ना होता, हम गुलाम जो हुए, गुलाम तो गुलामी करते, नखरे थोड़े करते। आपने फरमाया कमरा पसंद कर ले। कहने लगा हुजूर इशारा कर देना मैं लेट जाऊंगा। इमाम साहब को वजद हो गया, फरमाया सीने से लग यार, तू गुलाम तो नहीं, जा तू आजाद है, तू तो आका बनने के काबिल है। राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, मालक दा दरमूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते। एक लुकमे दा कदर पछानन, भावे मालक होवन सुते। रुखा सुखा खा, रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुते, तैथू कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, आ जा, वरना गुलामी का अंदाज वो देखे कहां पहुंच गए। मेरे अजीज चीजों को समझे, गुलामी को निभाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उसामा बिन ज़ैद से कहने लगे चूंकि अमीर लश्कर आप हैं, अगर आप पसंद फरमाए, मुनासिब समझे, इजाजत दे, तो हजरत उमर को मेरे पास नहीं छोड़ जाते, मैंने जरूरी मशवरे कर दे। लेकिन अमीर आप जैसे दोस्तों गुलामी का रिश्ता निभाइए, गुलामी का ताल्लुक निभाइए। ओ यारो, जिस कौम को उम्र गुजर गई है, हमें ये कहते हैं कि नमाज पढ़ा करो, दाढ़ियाँ रख लो, खवातीन को पर्दा कराओ, जो बुनियादी बातों पर ही अमल नहीं करते, मैं उन्हें आगे का सबक क्या पढ़ाऊंगा? अगर हमें सोतों को जगाना पड़े तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर जागतों को जगाना पड़े तो ये कितना तकलीफ दे मामला है। आप इस पहलू पर जरूर गौर फरमाइए कि रिश्ता गुलामी निभाना है। हमने कलमा पढ़ के अपने महबूब से गुलामी का अहद किया है, हमें उस रिश्ता गुलामी को मजबूत भी करना है, निभाना भी, आगे भी लेके जाना है। और अगर हम इस रिश्ते की हसासियत को नहीं समझेंगे, इस पर गौर नहीं करेंगे, अपनी तरजीहात ये नहीं बनाएंगे कि हमें ये रिश्ता निभाना है। एक गुलाम था, उसके आका ने उस पर बड़ा जुल्म किया, उसकी नाक काट डाली। मुस्नद